آج کورٹ کی پہلی ہیئرنگ تھی اور سب اسلام آباد کچھ دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ آج کورٹ میں غیر معمولی رش تھا۔ میڈیا والے بڑے پیمانے پر اس کیس کی کوریج کرنے والے تھے۔ پاکستان کے تمام سیاسی اور دفاعی ماہرین کی نظر اس کیس پر جم چکی تھی۔ پاشا اور مہابیر گاڑی سے اترے تو میڈیا والے لپک کر ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے نو کمنٹس بول کر معذرت کرتے آگے بڑھے اور کورٹ میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے ہی کھرڑ اور منیر چیمہ کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے آ کر رکی تھیں، مگر انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پہلے ہی میڈیا والے ان کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں مصروف تھے، کیونکہ پاشا ابراہیم نے تو ثبوتوں کے کچھ نمونے پہلے ہی میڈیا تک پہنچا دیے تھے، تاکہ دشمن کوئی شیطانی کھیل کھیلنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے دوسری جانب بھی الجھا رہے۔ کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہوئی۔ یور آنر، یہ کیس ہے ان 4 پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کا، جنہیں آج سے 25 سال پہلے سچ بولنے کے پاداش میں جھوٹے الزامات میں پھنسا کر، جھوٹے گواہوں اور ثبوتوں کو بنیاد بنا کر ایک غدار ثابت کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ قوم کے ایک وفادار سپاہی میجر عاصم کو حساس ادارے میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہی کرنے پر اپنی لپیٹ میں لے لیا گیا تھا۔ مہابیر کے سرسراتے لہجے اور آواز سے کورٹ میں پن ڈراپ سائلنس چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے مخالف وکیل نے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے مخالف ذرا پانی بھرتا ہی نظر آیا۔ ہیئرنگ اچھی رہی۔ عدالت کا وقت ختم ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے اگلی ہیئرنگ میں عدالت میں گواہ اور ثبوت پیش کرنے کا حکم دیا۔ پاشا کھڑا ہوا، مہابیر نے اپنی فائل اور چیزیں سمیٹی، وہ عدالت سے باہر نکلے۔ پاشا ابراہیم اطمینان سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے مہابیر کے اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ باہر نکلا۔ جب کھرل اور کابینہ چیمہ ان کے سامنے آئے، وہ خونخوار نگاہوں سے پاشا ابراہیم کو دیکھ رہے تھے، جس کے اطمینان میں خاطر خواہ کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ ترس آتا ہے تم پر پاشا ابراہیم، یا سو کالڈ ایگزیکیوشنرز۔ تم لوگوں کا پھر سے کیا حشر ہونے والا ہے تم جانتے نہیں، جو ہم سے پھر الجھنے چلے ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری طاقت کم ہو گئی ہے تو تمہاری یہ غلط فہمی ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کھرڑ کا لہجہ حدت آمیز تھا، جو تمہارے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ مجھے تمہاری کیدڑ بھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا، یا تو وہ پاگل ہوگا یا ظاہر ایگزیکیوشنر ہی ہوگا۔ اب تو جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ پاگل جلاد ہے، تو تم اپنی خیر مناؤ اب۔ پاشا نے اطمینان سے سن گلاسز پہنتے کہا۔ مہابیر بھی مسکرایا تو سامنے والوں کو آگ لگ گئی۔ چلو ابھی یہیں اسی جگہ سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرتے ہیں کہ اگلی ہیئرنگ میں جو ثبوت اور گواہ پیش کرنے والے ہو، وہ کبھی عدالت نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہم پہنچنے دیں گے تو تب نہ، چاہو تو ریکارڈ کر لو یا لکھ کر لے لو پاشا ابراہیم، وہ کہتے ہاتھ پر ہاتھ مارتے مکروہ قہقہ لگا کر ہنسے تو پاشا پھر مسکرایا۔ بھونکتے رہو، کیونکہ بھونکنے میں نہ دماغ لگتا ہے نہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے۔ پاشا مہابیر کے ساتھ شان سے آگے بڑھ گیا۔ یہ کس مقام پہ سوچی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے۔ پھر سے پورا 1.5 ماہ ہو چکا تھا انہیں وائٹ پیلس سے گئے۔ مفرا بھی وائٹ پیلس لوٹ آئی تھی۔ وہ آ کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، مگر اکثر دل میں ایک ہک سی اٹھتی تھی۔ کیا تھا وہ شخص جس کی قربت نے دنیا بھلا دی تھی، اور وہ ایک ہفتہ جنت نظیر وادیوں میں اس کی محبت کی بارشوں میں بھیگتے کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ کیا تھی اس کی قسمت بھی؟ ہمیشہ آدھی ادھوری خوشیاں مقدر میں لکھ دی جاتی تھیں، اور اب جب روم روم اس کا نام پکارتا تھا تو نہ صرف اس سے دور ہو گئی تھی، بلکہ اس شخص کی زندگی کی مسٹری وہ ابھی تک حل نہیں کر پائی تھی کہ آخر اصل میں وہ ہے کون، اور ان میں سے کوئی بھی تو نہیں لوٹا تھا۔ جانے کن گورکھ دھندوں میں کھوئے تھے کہ کسی نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ فجر دن میں ان کے ساتھ ہنستی بولتی تھی، مگر رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اس حالت میں اسے تنہا چھوڑ کر جانے والے نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا شاید۔ رواحہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دیے، ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، بوجھل طبیعت کے ساتھ لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے وجود میں آنے والی خوشگوار تبدیلی وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس بے مہر ظالم نے جا کر ایک فون کال کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اسے بتا کر گیا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے اور کب لوٹے گا۔ تبھی دروازہ کھول کر منی کمرے میں داخل ہوئی اور اسے حسب معمول تکیے میں منہ دیے روتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مارشمیلو، کیا ہوا؟ منی نے اس کے گھنے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیوں منی، آخر کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ جھوٹے ہیں وہ، جھوٹ بولتے ہیں، محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کوئی محبت نہیں ہے انہیں مجھ سے، کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں میری، وہ پھٹ پڑی۔
یہ جانے بغیر کہ اس کی گوہر افشانیاں نہ صرف کوئی سن رہا ہے بلکہ اس کے ماتھے پر گہرے بل بھی لا رہا ہے۔ نہیں کرو مارشمیلو، وہ سنے گا تو اس کو برا لگے گا۔ منی نے اسے آگاہ کرنا چاہا کہ وہ ہر وقت ہر پل کسی کی نگاہ میں ہے۔ منی، آخر میں پوچھتی ہوں وہ کیا چاہتے ہیں، کرتے کیا ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ مجھے ان سوالوں کے کبھی جواب ملیں گے؟ وہ جلے دل کے بولے پھوڑ رہی تھی، تبھی باہر سے عروشے کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں باہر لپکیں۔ آج عروشے نے رو رو کر پورا وائٹ پیلس سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسے ہر حال اور ہر قیمت پر اپنی علیزی آنکھوں سے بات کرنی تھی، اور تو اور اس نے 2 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ رواحہ اور منی اندر کا سب کچھ بھلائے اب عروشے کی جانب متوجہ تھی، اور یہ عروشے والی بات ان تک نہ پہنچتی تو یہ ناممکن تھا۔ ایشان بہت غصے میں اور ٹینس تھا۔ ایک تو اس کی وجہ سے اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا تھا، اور دوسرا اس کی فکر بھی تھی۔ تبھی وائٹ پیلس میں پڑا لینڈ لائن فون چنگھاڑا تھا۔ زمل نے فون اٹھایا تو ایشان تھا۔ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایشان، میرے بچے کیسے ہو؟ اور سب؟ مام، وقت نہیں ہے میرے پاس، بہت ضروری کام میں بزی ہوں۔ عروشے کو فون دے، ایشان کا سنجیدہ سا لہجہ۔ زمل نے روتی عروشے کو فون تھمایا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے سو سو کرتے فون تھام لیا۔ ہیلو، کامتی آواز میں پوچھا گیا۔ عروشے، واٹس پرابلم ود یو؟ ہاؤ ڈیئر یو، تم اپنے ساتھ ایسا کیسے کر رہی ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ اور یہ سب؟ ایشان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آواز سنتے ہی اور اتنے دنوں سے جو ایک خوشخبری بڑی سینے میں چھپائے گھٹ رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایشان نے اپنے لب کچلے وہ پوچھتا رہا، مگر وہ روئی گئی تو زمل نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ مام، آپ ایسا کریں، عروشے کو علیزے کی درد کا بتا دیں۔ ایشان نے سنجیدگی سے کہا، جو درد وہ اسے دینے والا تھا اس کو کیسے تڑپتے بلکتے اور روتے سسکتے دیکھے گا۔ تبھی ایک کٹور فیصلہ اس نے کیا۔ ایشان، زمل ششو پنج کا مبتلا ہوئی۔ پلیز مام، اپنے بیٹے کا اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتی آپ؟ اس نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ زمل کو اس کے کہے کے مطابق کرنا پڑا۔ تب وائٹ پیلس عروشے کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ ایشان نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ منی عروشے کو اٹھا کر اس کے روم میں لے گئی۔ وائٹ پیلس میں اس طرح کی ایمرجنسی کے لیے سونیا ہر وقت ان کے پاس موجود تھی۔ اب بھی اسی نے عروشے کو چیک کیا تھا جب سونیا نے زمل کو ایک خوشخبری سنائی۔ وہ خوش تو بہت تھی، مگر اب عروشے کو سنبھال پانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ اپنے بیوقوف الو کے پٹھے کی وجہ سے اسے اس نازک صورتحال میں وہ اتنا بڑا غم دے بیٹھی تھی۔ تبھی اس گدھے کو کوس رہی تھی۔ رات کے 2 بجے ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ رواحہ جو کے دن میں اتنا روئی تھی کہ اب تو عروشے کے دکھ کی وجہ سے مزید سوگواریت طاری ہو گئی تھی۔ عروشے کی جانب سے ملنے والی گڈ نیوز نے سب کو خوش بھی کیا تھا، مگر اس کے دکھ نے رواحہ کو مزید دکھی کر دیا۔ اب بھی آنسو بہاتی وہ اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے رو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک سیاہ ہیولا اپنے موبائل میں اس کی ایک ایک ادا دیکھتا رات کے اندھیرے میں وائٹ پیلس داخل ہوا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا۔ 2 دن سے وہ بار بار کیوں یہ عمل دہرا رہی ہے۔ ماہر سوم خان الجھن میں تھا، کسی کے قزبل نکالنے تھے۔ تبھی رات کے اندھیرے میں ماہر، مہابیر اور آریان پیلس میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنے روم کی طرف آیا، دبے قدموں روم میں داخل ہوا تو ملگجے اندھیرے میں معمول کے مطابق رات گئے اس کی گونجتی سسکیوں نے اس کے جبڑے بیچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستگی سے چلتا، لاک لگاتا بیڈ تک آیا تھا، کچھ بھی بولے بغیر اس کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ اس کا لمس پاتے ہی اس کی موجودگی محسوس ہی بہت ناراضگی سے خود میں سمٹ گئی اور اس سے پرے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی گرین مانسٹر نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سختی سے خود میں بھینچا تھا۔ اتنی غلطیاں کر چکی ہو مارشمیلو کہ تمہیں سزا دینے مجھے خود آنا پڑا۔ اب بولو جو دوپہر میں منیب کو بولا تھا، میں تمہارے ان ہونٹوں سے سننے آیا ہوں۔ وہ انگوٹھے سے اس کے گداز لب سہلاتا بولا، کیوں آئے ہیں اب آپ؟ کس لیے؟ وہ پھر سسک پڑی، آنسوں کا پھندا سا گلے میں لگ چکا تھا۔ تبھی بات پوری نہیں ہو پائی۔ ساتھ ساتھ شدید مزاحمت کرتے اس نے اس مانسٹر سے دور جانا چاہا، مگر یہ ہرنی کی ایک شیر کے سامنے مزاحمت تھی۔ تبھی وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہاتھ کمر کے گرد باندھے اسے بے بس کر چکا تھا۔ ماہر نے جھک کر وہ آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ ماہر، رواحہ کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی۔ آج اس کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ رواحہ کو لگا آج وہ ہونٹوں سے اس کے جسم سے جان کھینچ لے گا۔ وہ سینے میں اٹکی سانس کی وجہ سے بری طرح مچلی۔ تب ماہر نے اسے آزادی بخشی تو اس کے سینے پر ہی گرے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے ریشمی بالوں کی آبشار نے ماہر کے کشادہ سینے کو ڈھانپا تھا۔ تب ماہر کے ہاتھ نے اس کے کندھے سے شرٹ نیچے کھسکائی تھی۔ آج وہ صحیح معنوں میں سے مانسٹر ہی لگ رہا تھا، جو رواحہ کی پرواہ کیے بغیر بس اپنا ہی منمانیاں کیے جا رہا تھا۔
ماہر نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تو رواحہ نے گھبرا کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی، مگر وہ کندھے سے اس کی بیوٹی بون تک کا سفر بڑی تیزی سے طے کر چکا تھا، کمر پر ہاتھ باندھے جیسے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، جس کے لمس اور قدرت اور قربت میں کتنا جنون، کتنی شدت اور دیوانگی تھی، یہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ تب ہی بے حال سی ہوتی اس ظالم شخص سے پناہ مانگنی چاہی۔ I'm sorry پلیز ماہر۔ رواح کے آنسو اس کے سینے میں جذب ہوئے، مگر اب کچھ فائدہ نہیں تھا، وہ اس مانسٹر سے خود ہی الجھی تھی، تو اب بھگتنا بھی تو اسے ہی تھا، جو اسے ایسی نرمی سے چھوا کرتا تھا کہ کہیں وہ مارشمیلو کی طرح اس کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ آج سارے لحاظ بھلائے اسے پور اپنی شدتوں کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ آریان اپنی موم سے مل کر اب شفا کی کھڑکی سے اس کے روم میں داخل ہوا تو ایک اور سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ شفا میڈم روم میں نہیں تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پھپھو اور کزن واپس چلے گئے ہوں اور وہ دوبارہ حسن مینشن چلی گئی ہو۔ اس نے اپنی کمپٹیاں سہلائیں، بہت کم وقت کے لیے یہاں آیا تھا اور اب یہ یہ لڑکی، اس نے برا سا منہ بنایا، مگر ان کے گھر جا کر بھی شرف ملاقات حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ فوراً کھڑکی سے باہر کود کر وائٹ پیلس سے نکل کر حسن مینشن آیا تھا۔ راستوں کا تو خود ہی محترمہ بتا چکی تھی، جو چپکے سے اس کے روم میں داخل ہوا، بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ آریان اس کے قریب بیٹھا کافی دیر اسے دیکھے گیا، پھر اس کے پاس چٹکی بجائی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی بکس اور پیپرز بیڈ پر ہی بکھرے تھے، شاید پڑھ کر لیٹ نائٹ سوئی تھی، تبھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ آریان کو شرارت سوجی، تبھی اس کے پاس پڑا پین اٹھا کر اس کے گال پر ایک چھوٹی سی چھپکلی بنا دی تھی، اور چھپکلی کے پیٹ کے بجائے اسکیلیٹن بنا دیا، یعنی فاقہ زدہ کا لوگو لازمی تھا۔ وہ گہرا مسکرایا اور ایک سلگتا لمس اپنی خود کی بنائی گئی پینٹنگ پر چھوڑا۔ آئی مس یو اے لاٹ اسکرو لزرڈ۔ اس کے کان میں سرگوشی کی، کان کی لو کو چوما اور وہاں سے سرد سیاہ بھر کر نکل آیا۔ ہاں، مگر اسے نکاح کی رات والی ویڈیو سینڈ کرنا نہیں بھولا تھا۔ مہابیر کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے لیے چاکلیٹ، ریڈ روز کا بوکے اور جانے کیا کیا لایا تھا، مگر وہ روئے گئی، کچھ بول نہیں رہی تھی، خود کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی تھی۔ وہ ذرا قریب آنے لگتا تو بدک جاتی۔ فجر پلیز، سوری یار، اچانک جانا پڑا۔ اس سے جھوٹ بولا، مر گئی فجر آپ۔ شٹ اپ فجر، وہ دہاڑا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ خبردار جو منہ سے ایسے نہ الفاظ نکالیں۔ وہ جو اتنے نازک مرحلے سے گزر رہی تھی، چھٹے ماہ میں داخل ہو چکی تھی، پاؤں پر ورم اور بکھری حالت، اور اب اپنے منہ سے ایسی بدفعل باتیں نکال رہی تھی۔ مہابیر دہل گیا تھا، تبھی اب سارا لحاظ ایک جانب رکھے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے بہت قریب ہو کر اس کا بکھرا وجود باہوں میں بھرنا چاہا، مگر وہ پھر مچلی۔ چھوڑے مجھے، خبردار جو مجھے چھوا۔ فجر سسکی، تمہیں کون چھو رہا ہے؟ میں تو اپنی پرنسس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس کے پاس۔ اس نے بے شرمی سے اس کے ممتا بھرے وجود پر اپنے لب رکھے۔ مہابیر، بہت برے ہیں آپ۔ فجر نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ اتفاق سے تھوڑا بے شرم بھی واقع ہوا ہوں۔ مہابیر نے اس کی دونوں کلائیوں کو نرمی سے فولڈ کر کے کمر سے لگایا اور اس کو اپنے سینے سے۔ وہ اس کی جانب شکایتی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ مہابیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ ایسے مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ اگر پیچھے سے مجھے کچھ فجر پھر غرایا، خود جو مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں اور مجھے تو بولنے تک نہیں دے رہے ہیں، سوچے میرا کیا حال ہوگا آپ۔ کچھ عرصے کی بات ہے میری جان، برداشت کر لو، پھر ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، آئی پرامس۔ مہابیر نے اسے خود سے لگایا۔ اس نے پھر بولنا چاہا تو مہابیر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ تب فجر نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح اذان کے وقت وہ چلے گئے، پھر انہیں سوتا چھوڑ کر، ان کی باتیں ادھوری چھوڑ کر، ان کی باتیں سنے بغیر، جو وہ کہنا چاہتی تھی، خاص کر رواحہ، جسے پور محبت کی بارش میں بھگویا، مگر یہ بھی نہ سنا کہ وہ سب سے پہلے جو خبر اسے سنانا چاہتی تھی، ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، آنے والی کی دادی کو بھی نہیں۔ آج کورٹ کی تیسری سنوائی تھی اور عدالت میں تمام ثبوت اور گواہ پیش کیے جانے والے تھے۔ اپارٹمنٹ سے ماہر ایشان اپنی گاڑی میں نکلے تھے۔ ان کے آگے پیچھے 3 گاڑیاں اور تھیں۔ رخ عدالت کی جانب تھا۔ آج جو گواہ اور ثبوت پیش کیے جانے والے تھے، یقیناً ان کے حق میں فیصلہ آنے والا تھا۔ شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی گاڑیاں اپنی منزل کی جانب گامزن تھیں، تبھی ان کے تعاقب میں آتی گاڑیاں ان کے دائیں بائیں سے گزری تھیں۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے جا چکے تھے، تبھی عدالت جاتی ان 3 گاڑیوں میں بم بلاسٹ ہوئے تھے، جن کی آواز دور دور تک سنائی دی۔